5 گناہ کرنے والوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ 5 گناہ بڑے فخر اور بڑے شوق سے کرتے ہیں نا، ان کی قربانیاں تو کیا، ان کی نمازیں بھی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ ان کی دعائیں آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے ہی ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ ارے قربانی کا جانور جو بے زبان ہوتا ہے، شاید وہ بھی ان کے عملوں کو دیکھ کر، ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر اللہ کے حضور عرض کرتا ہو، یا اللہ، یہ شخص، یہ برا شخص، یہ گنہگار شخص، یہ بدکار شخص مجھ جیسے بے گناہ کو تیرے نام پر ذبح تو کر رہا ہے، لیکن خود تو گناہوں میں لت پت ہے۔ میں بے گناہ ہوں اور یہ خود گناہوں میں لت پت ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا۔ خدا را میری قوم کے نوجوانوں، مہنگے پیسوں سے خریدے گئے جانور کی بد دعا سے ڈرو۔ قربانی سے پہلے ان 5 گناہوں سے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ یہ 5 گناہ کرنے والے بدبخت لوگ جب عید کے دن سفید کپڑے پہن کر، مہنگا جانور خرید کر فخریہ انداز میں دوسروں کو دکھاتے پھرتے ہیں نا، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے مہنگا جانور لیا قربانی کے لیے، ہم نے قیمتی جانور خریدا قربانی کے لیے، مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ جانور ان کے لیے رحمت کا باعث نہیں بلکہ عذاب کا ذریعہ بننے والا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ جو جانور خریدا ہے ہم نے، یہ تو ہمیں بد دعائیں دے رہا ہے۔ وہ جب چھری ہاتھ میں لیتے ہیں جانور ذبح کرنے کے لیے، جب یہ لوگ چھری ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کے ہاتھ تو نہیں کانپتے، لیکن آسمان کے فرشتے ضرور کانپ جاتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے ان پر لعنتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو رات کو گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جو رات کو شرابوں میں مصروف رہتے ہیں اور دن کو اللہ کی راہ میں قربانیوں کے دعوے کرتے ہیں۔ کیا اللہ ایسے دھوکے کو قبول کرے گا؟ ایسی قربانی کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، عبادت کی بنیاد صرف رسم ادا کرنا نہیں بلکہ دل کی سچائی، نیت کی صفائی اور گناہوں سے سچی توبہ بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی آسمان کی بلندیوں تک ضرور پہنچے، تمہاری یہ دعوت، تمہاری یہ عبادت آسمان کی بلندیوں تک ضرور پہنچے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ قربانی آسمان کا، عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائے، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں اور اللہ تمہیں اپنی رضا کا پروانہ دے دے، تو فرمایا ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو، قربانی سے پہلے ہی توبہ کر لو۔ دنیا میں اگر اللہ کا پسندیدہ انسان دیکھنا چاہو، دنیا میں اگر اللہ کا پسندیدہ انسان دیکھنا چاہو تو اسے دیکھ لو جو توبہ کے دوران آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہو، کیونکہ توبہ کرنے والا شخص میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی صفائی، نیت کی سچائی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کا نام بھی ہے۔ اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کا نام بھی قربانی ہے۔ جب ایک انسان بازار سے مہنگا ترین جانور خرید کر لے آتا ہے، اس پر زیور چڑھاتا ہے، پھر لوگوں کو دکھا دکھا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسی قربانی کی، میں نے کتنا مہنگا جانور خریدا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کو نہ تو تمہارا جانور چاہیے، اللہ کو نہ تو تمہارا گوشت چاہیے، اللہ کو نہ تو تمہارے جانور کا خون چاہیے، اللہ کو تو تمہارا تقوی چاہیے، اللہ کو تمہاری نیت چاہیے، تمہارے دل کا اخلاص چاہیے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی اور تمہاری نیت اللہ تک پہنچتی ہے، یہ قرآن کا فرمان۔ اور اگر تمہارے دل میں نیت کی پلیدی بسی ہوئی ہو تو پھر قربانی کے دن تم 1,00,000 جانور ذبح کر لو۔ اگر تمہارے دل میں نیت کی پلیدی بسی ہوئی ہو تو پھر تم قربانی کے دن 1,00,000 جانور ذبح کر لو، وہ تمہارے لیے ثواب نہیں عذاب بن جائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت جب قربانی کرنے والا انسان بھی اللہ کے ہاں قبول ہو۔
اس وقت قبول ہوتا ہے جب انسان بھی اللہ کے ہاں قبول ہو، تب تمہارے جانور کی قربانی کا خون اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ لیکن جس انسان کی نظریں، قربانی کرنے والے کی نظریں اگر بے حیائی میں لت پت ہوں، جس کے ہاتھوں نے دوسروں کا حق دبایا ہوا ہو، جس کے دل میں حسد، تکبر، غرور، دکھاوا اور حرام مال کی محبت ہو، کیا اس کی قربانی قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی میرے بھائیو۔ تم جانور کو تو قربان کر رہے ہو مگر اپنے نفس کو زندہ رکھ رہے ہو۔ تم چھری جانور کی گردن پہ چلا رہے ہو مگر اپنے گناہوں کی گردن بچا رہے ہو۔ سن لو میرے بھائیو، جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، جب تک تم ان 5 گناہوں سے باز نہیں آؤ گے جو ابھی میں تمہیں بتانے والا ہوں، تو تمہاری قربانی آسمان کی دہلیز تک نہیں پہنچے گی، تمہارے منہ پر ہی مار دی جائے گی اگر تم ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا میری قوم کے نوجوانوں، آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری قربانی جیسی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتے؟ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ فرمایا ان میں سب سے پہلا اور سب سے خطرناک گناہ ہے شرک۔ پہلا گناہ شرک ہے جو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، سب کچھ کرنا مگر شرک مت کرنا۔